أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 1000 سال پہلے اور بعض روایات کے مطابق 1400 سال پہلے اور بعض روایات کے مطابق 700 سال پہلے یمن کے اندر ایک قوم آباد تھی جس کو قوم طبع کہا جاتا ہے۔ جس طرح مصر کے اندر بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں اور جو شخص بھی مصر کا بادشاہ بنتا تو اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح یمن کے اندر بھی بہت سے بادشاہ گزرے ہیں اور جو شخص بھی یمن کا بادشاہ بنتا اس کو طبع کہا جاتا تھا۔ یمن کا وہ طبع بادشاہ کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، یہ وہ واحد بادشاہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا، لیکن اس کی قوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اپنے کفر و شرک کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئی۔ طبع بادشاہ جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، اس کا نام اسد ابو کرب تھا۔ یہ بادشاہ بہت ہی بہادر اور طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کی قوم ایک جنگجو قوم تھی اور اس بادشاہ نے اپنی طاقت کے زور پہ بہت سارے ممالک کو فتح کیا ہوا تھا۔ قوم طبع ایک ایسی قوم تھی جو کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ اس قوم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قوم عورتوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتی تھی۔ اس قوم کی عورتیں اپنی عورتوں کے ساتھ زنا کیا کرتی تھیں اور اس کے علاوہ یہ قوم طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا تھی۔ انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم طبع کو ہلاک و برباد کر دیا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اس قوم کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں نافرمان قوموں کے ساتھ کیا ہے۔ جہاں یہ قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، وہیں اس قوم کا بادشاہ طبع اس ہلاکت سے بچ گیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا۔ بادشاہ طبع کے ایمان لانے کا واقعہ بہت ہی ایمان افروز اور حیرت انگیز ہے۔ یمن کا یہ بادشاہ طبع ایک وسیع و عریض سلطنت کا مالک تھا۔ یہ جب بھی کہیں سفر کرتا تو اس کی شان و شوکت اور اس کے پروٹوکول کو دیکھنے کے لیے ہر ملک کے لوگ جمع ہو جاتے۔ یہ جس ملک سے گزرتا جاتا وہاں لوگوں کا ہجوم لگ جاتا، لیکن جب یہ بادشاہ طبع مختلف ممالک سے ہوتا ہوا مکہ مکرمہ میں پہنچا، اس وقت اس کے لشکر کے ساتھ تقریباً 12,000 عالم اور حکیم موجود تھے اور تقریباً 1,35,000 گھوڑ سوار اور تقریباً 1,35,000 پیادہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے جنگجو لوگ بھی اس کے لشکر میں شامل تھے۔ اس عظیم و شان لشکر اور پروٹوکول کے ساتھ جب یہ بادشاہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو مکہ مکرمہ کا کوئی بھی شخص اس کو دیکھنے کے لیے نہ آیا۔ بادشاہ طبع یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا کہ جہاں ایک طرف یہ جس بھی ملک سے گزرتا تو اس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف مکہ مکرمہ میں کوئی بھی شخص اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ بادشاہ اس بات سے حیران ہو کے اپنے وزیر امریض سے پوچھنے لگا کہ یہ کون سا شہر ہے اور اس شہر کے لوگ کیا کام کرتے ہیں اور یہ لوگ میری تعظیم کے لیے کیوں نہیں آئے۔ بادشاہ اپنے وزیر سے کہنے لگا، کیا اس شہر کے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ میں بادشاہ طبع ہوں کہ جس نے اپنی طاقت کے زور پر بہت سارے بڑے بڑے ممالک کو فتح کیا ہے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر امریض بادشاہ سے کہنے لگا کہ یہ اہل عرب کا علاقہ ہے اور اس علاقے کے اندر ایک ایسا گھر ہے کہ جس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ اہل عرب کے لوگ اس گھر کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں
یہ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے اس لیے نہیں آئے کہ جتنا آپ کے ساتھ لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے اور اس کا طواف کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے لشکر کی نسبت کہیں زیادہ لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو وہ بھلا آپ کے لشکر کو دیکھنے کے لیے کیوں آئیں گے؟ یہ بات سن کر بادشاہ اتبا کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے دل میں یہ نیت کر لی کہ معاذ اللہ وہ اس گھر کو گرا دے گا اور اس کے باشندوں کو قتل کر دے گا۔ جیسے ہی بادشاہ اتبا نے دل میں خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت کی تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ بادشاہ اتبا کے سر میں شدید درد ہونے لگا اور ناک، منہ اور آنکھوں سے اچانک خون بہنے لگا اور ایسا بدبودار مادہ نکلنے لگا کہ جس کی بدبو کی وجہ سے تمام لوگ بادشاہ سے دور ہو گئے۔ بادشاہ جب اس بیماری کے اندر مبتلا ہوا تو اس نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے طبیبوں کو بلوایا اور اپنی بیماری کا علاج کروانے لگا، لیکن بڑے بڑے طبیب بھی اس بیماری کے آگے لاچار نظر آئے اور ہر طرح کے علاج کے باوجود بھی بادشاہ کو اس بیماری سے چھٹکارا نہ ہوا۔ بالآخر ایک دن شام کے وقت اس بادشاہ کے علماء میں سے ایک عالم تشریف لائے جو تمام تر علماء کے سردار تھے۔ اس عالم نے جب بادشاہ کی نبض کو دیکھا تو وہ فرمانے لگے کہ اس مرض کا تعلق دنیا سے نہیں ہے اور نہ ہی دنیاوی علاج سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس مرض کا تعلق آسمانی ہے۔ اس کے بعد وہ عالم بادشاہ سے کہنے لگا کہ اے بادشاہ، اگر تم نے دل میں کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کرو۔ اس عالم کی یہ بات سنتے ہی بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ میں نے جو کعبہ کو گرانے کی نیت کی تھی اسی وجہ سے میں اس بیماری کے اندر مبتلا ہوا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے دل میں کعبہ کو گرانے والے اپنے اس ناپاک ارادے سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، ابھی بادشاہ نے توبہ ہی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو صحت و تندرستی عطا فرما دی اور توبہ کرتے ہی اس بادشاہ کا خون اور مادہ بہنا ختم ہو گیا۔ اس طرح بادشاہ اپنی سرجابی کے بعد بہت خوش ہوا اور اس نے مکہ کے لوگوں کو بیش قیمت کپڑے دیے جن کو غلاف مکہ کے طور پر خانہ کعبہ کی عمارت پر ڈالا گیا۔ اس طرح بادشاہ اتبا وہ پہلا بادشاہ تھا کہ جس نے خانہ کعبہ کی عمارت پر غلاف چڑھایا اور اس کے بعد خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس ایمان افروز واقعہ کو دیکھنے کے بعد بادشاہ اتبا نے اپنا آگے کا سفر جاری کیا اور چلتے چلتے مدینہ منورہ کی پاک وادیوں کے اندر پہنچ گیا۔ اس وقت بادشاہ کے لشکر کے ساتھ جو علماء موجود تھے، جب انہوں نے مدینہ کی وادیوں کو دیکھا اور مدینہ شریف کی مٹی کو سونگا اور ان کی کنکریوں کو دیکھا تو ان علماء نے ان تمام تر نشانیوں کو پایا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کے بارے میں بیان کی گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جب تمام تر نشانیاں ان علماء نے دیکھیں تو انہوں نے دل میں یہ نیت کر لی کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس بستی سے کہیں نہیں جائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کریں گے۔ اگر ہماری قسمت میں ہوا تو کبھی نہ کبھی ہماری ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ہوگی، اور اگر ہم مر گئے تو کبھی نہ کبھی ہماری قبروں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارکوں کی خاک ضرور پڑے گی اور یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ یہ بات سن کر اتبا بادشاہ نے ان تمام تر علماء کے لیے اسی مقام پر مکان بنوائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے 2 منزلہ عالی شان عمدہ مکان بھی تعمیر کروایا۔ اور اتبا بادشاہ نے تمام علماء کو یہ وصیت کی کہ جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ مکان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہوگا۔ اس کے بعد اتبا بادشاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا اور اس خط کو لکھنے کے بعد ان تمام تر علماء کے سردار کے سپرد کر دیا اور اس کو یہ وصیت کی کہ جب بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ خط امانت کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اگر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری زندگی میں تشریف لے آئیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس خط کو نسل در نسل آگے منتقل کیا جائے یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور ان کی بارگاہ میں یہ خط پیش کر دیا جائے۔ اس خط کو لکھنے کے بعد اور اس وصیت کے بعد وہ بادشاہ یہاں سے روانہ ہو گیا اور اس کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا یہاں تک کہ 1000 سال کا زمانہ گزر گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے
تو مدینہ شریف کے بہت سارے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ٹھہریں تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کی خدمت کا موقع مل سکے۔ جس اونٹنی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اس اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹنی جس گھر کے سامنے بیٹھے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا، کیونکہ یہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان دیکھیے کہ جہاں ایک طرف وہ صحابہ بھی موجود تھے جو مالی لحاظ سے مضبوط تھے، اور ان کے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریں تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں، اور دوسری طرف وہ صحابہ بھی موجود تھے جو مالی لحاظ سے کمزور تھے لیکن ان کا جذبہ بھی کسی سے کم نہ تھا۔ ان کے دل میں بھی یہی خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اونٹنی اس صحابی کے گھر کے پاس ٹھہری جو صحابی اس وقت بہت زیادہ قریب تھے، جن کا نام حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی تھے، اور حضرت ایوب انصاری اس عالم کی نسل میں سے تھے جس کے سپرد بادشاہ طبع نے اپنا خط کیا تھا۔ حضرت ایوب انصاری نے اس خط کو اپنے غلام خاص ابو لیلہ کے سپرد کیا ہوا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے گھر مہمان بنے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے ابو لیلہ سے کہا کہ اس خط کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابو لیلہ وہ خط لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے قبل کہ ابو لیلہ کچھ بولتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا نام ابو لیلہ ہے، اور شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے وہ مجھے دو۔ ابو لیلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر حیران ہو گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ طبع کا وہ خط پڑھا اور فرمایا کہ صالح بھائی طبع کو آفرین اور شاباش۔ بادشاہ طبع نے جو خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا تھا اس کی تحریر کچھ یوں تھی: کم ترین مخلوق بادشاہ طبع کی طرف سے سید المرسلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اما بعد، اے اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور جو آپ پر کتاب نازل ہوگی میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا تو یہ میرے لیے بہت اچھا اور غنیمت ہوگا، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو آپ میری شفاعت فرمانا، اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب بادشاہ تھا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، لیکن اس کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لا سکی اور اپنے گناہوں کے سبب ہلاک کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔